بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی سچی کہانی سناؤں گی جس کے شوہر نے جائیداد کی خاطر اپنے باپ پر سخت قسم کا تشدد کیا۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ایک لڑکی جس کا نام اقرا تھا۔ اقرا اپنے بھائی جنید کے ساتھ رہتی تھی۔ جنید اقرا سے بڑا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد جنید نے ہی اقرا کو ماں اور باپ بن کر پالا تھا۔ جنید اپنی بہن اقرا کی پڑھائی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو پورا کرتا تھا۔ اقرا بھی اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ اقرا اور جنید جوان ہو چکے تھے۔ دونوں کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اقرا نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا اور جنید کو کسی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ جنید کی نوکری لگنے کے بعد گھر کے حالات پہلے سے اور بھی اچھے ہو گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی میں اتنا پیار تھا کہ جب تک جنید کام سے گھر نہیں آتا تھا اقرا بھی کھانا نہیں کھاتی تھی۔ دونوں کے اس طرح آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی دونوں کو اپنی امی ابو کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ جنید بڑا تھا، اسی وجہ سے اسے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اقرا کی شادی کی بھی فکر رہنے لگی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ کہاں سے میں اپنی بہن کے لیے مجھ جیسا پیار کرنے والا، اس کا اتنا خیال رکھنے والا شوہر ڈھونڈ کر لاؤں، اور خدا سے دعا کرتا، اے خدا میری بہن کے نیک نصیب کرنا، جہاں بھی اس کی شادی ہو وہاں اس کو اتنا پیار ملے کہ میری بہن کو کبھی بھی میکے کی یاد نہ آئے۔ ایک دن جنید جب نوکری پر گیا تو وہاں ہاف ٹائم کے وقت وہ کچھ اداس تھا۔ اس کے دوست احمد نے اس سے اداسی کی وجہ پوچھی تو جنید نے کہا، احمد خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس۔ والدین کے انتقال کے بعد میں نے اپنی بہن کو بہت لاڈ پیار سے پالا ہے۔ اب مجھے بس اس کی شادی کی فکر لگی رہتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے ایسا لڑکا تلاش کروں جو میری بہن کا ویسے ہی خیال رکھے جیسے میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ وہ تو مجھے کہتی ہے، بھائی مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، مگر تمہیں تو دنیا والوں کا پتہ ہے نا، وہ کہیں گے کہ شاید بہن میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے بھائی نے بہن کو گھر بٹھا رکھا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بہن کے خلاف ایسی باتیں کرے۔ بس خدا سے ہر وقت یہی دعا کرتا رہتا ہوں کہ کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے اور میں خوشی سے اپنی بہن کے تمام فرض ادا کر سکوں۔ احمد نے اپنے دوست جنید کی بات سنتے ہوئے کہا، جنید اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں ایک بات کہوں؟ جنید نے کہا، ہاں بولو احمد۔ پھر احمد نے کہا، جنید تمہیں تو پتہ ہے نا میری والدہ کے انتقال کو بھی 5 سال ہو چکے ہیں، اور میں بھی کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوں جو میرے ابو کی خدمت کرے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو کیا میں اپنے ابو کو تمہارے ہاں اپنے رشتے کے لیے بھیجوں؟ جنید کے لیے تو جیسے اس کی اداسی کا حل نکل آیا تھا۔ اس نے احمد سے کہا، احمد اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں تمہیں اور تمہارے ابو کو کئی سالوں سے جانتا ہوں اور تمہارے گھر اور کاروبار کا بھی تو پتہ ہے۔ احمد نے کہا، چلو تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنے ابو سے گھر جا کر بات کر کے جلد ہی انہیں تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد احمد اور اقرا کی منگنی ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ چند دنوں بعد شادی کی ڈیٹ بھی پکی کر دی اور سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ احمد کے ابو کا نام فاروق تھا۔ وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ بڑھاپے کی وجہ سے ان میں چڑچڑاپن آ چکا تھا اور ساتھ ہی میں انہیں بھولنے کی بھی بیماری تھی۔ احمد کے ابو کے 3 اپنے مکان، 4 دکانیں تھیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے ان سے اب کام نہیں ہوتا تھا
انہوں نے وہ گھر اور دکانیں کرائے پر چڑھا رکھی تھی جس سے وہ گھر کا بہت اچھے سے گزارا کر رہے تھے۔ چند دنوں کے بعد اقرا کی شادی احمد سے ہو گئی۔ اقرا نے پہلے دن سے ہی سارے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اپنے سسر کو اپنے ابو جیسا ہی سمجھ کر ان کی بہت خدمت کرتی تھی۔ احمد بھی اقرا سے بہت خوش تھا۔ سب بہت خوشی سے زندگی گزار رہے تھے کہ وقت کا احساس تک نہ ہوا کہ اقرا اور احمد کی شادی کو 1 سال ہو گیا۔ ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی اور احمد نے کبھی اقرا کو اس بات کا احساس ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے اقرا کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ اسے اولاد کی کمی محسوس نہ ہو، مگر اقرا آخر ایک عورت تھی۔ شادی کے بعد عورت کا گھر بچوں سے ہی گونجتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ ایک دن احمد نے اپنے ابو سے کہا، ابو، کپڑے دھونے والی مشین خراب ہو گئی ہے، آپ نئی لا دیں۔ احمد کے ابو نے کہا، میں کہاں سے لا کر دوں؟ میں نے کوئی نوٹوں کی بوریاں چھپا رکھی ہیں، تم اپنی کمائی میں سے لے آؤ، میں بھی تو دیکھوں تم کیا کماتے ہو اور کیا بناتے ہو۔ یہ جو تم اس گھر میں بیٹھے ہو، اس کی ایک ایک اینٹ میں نے خود لگائی ہے، آ جاتے ہو منہ اٹھا کر مجھ سے پیسے مانگنے۔ احمد نے کہا، ابو، میری تنخواہ صرف 25,000 ہے، اگر میں مشین لے آؤں گا تو کھاؤں گا کیا اور اوڑھوں گا کیا؟ پھر احمد کے ابو نے احمد سے کہا، اگر تمہاری تنخواہ 25 لاکھ بھی ہو جائے گی نا، تب بھی تم مجھ سے ہی مانگو گے۔ اتنے میں ہی اقرا کا بھائی جنید آ گیا اور احمد کے ابو کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولا، جی ہاں انکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرا نکما دوست ایسا ہی کرے گا۔ جنید کو دیکھ کر احمد کے ابو نے کہا، جی آپ کون؟ منہ اٹھا کر سیدھا گھر کے اندر ہی چلے آ رہے ہیں۔ احمد نے کہا، ابو، کیا آپ بھی بار بار بھول جاتے ہیں، یہ اقرا کا بھائی جنید ہے۔ جنید نے احمد کے ابو سے پوچھا، انکل، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ احمد کے ابو نے کہا، آج دکانوں کا کرایہ ملنا تھا، وہ لینے جا رہا ہوں۔ جنید نے کہا، انکل، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، آپ احمد کو بھیج دیں۔ تو احمد کے ابو نے کہا، نہیں نہیں، میں اس نکمے کو تو کبھی نہ بھیجوں، یہ تو پہلے سے ہی میرے پیسوں پر آنکھیں رکھے بیٹھا ہے۔ اور یہ کہہ کر احمد کے ابو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اقرا نے اپنے سسر سے کہا، ابو، کھانا پکانے والا تیل ختم ہو گیا ہے، وہ لا دیں۔ تو اقرا کے سسر نے کہا، میں نے ابھی کل ہی تو لا کر دیا تھا۔ اقرا نے کہا، ابو، آپ بھول گئے ہیں، وہ آپ نے 1 ہفتہ پہلے لا کر دیا تھا۔ تو اقرا کا سسر بولا، ہاں تم نے کہیں چھپا لیا ہوگا۔ اقرا بولی، ابو، میرا گھر ہے، میں اپنے ہی گھر سے چیزیں کیوں چھپاؤں گی؟ اقرا کا سسر بولا، اپنے میکے لے کر جانا ہوگا اپنی امی ابو کو دینے کے لیے، اسی لیے چھپایا ہوگا۔ اقرا بولی، ابو، میرے والدین تو اس دنیا میں نہیں، آپ ہر وقت ان کو باتیں کرتے رہتے ہیں، میں تو بس آپ کے بھولنے کی بیماری سے تنگ آ گئی ہوں۔ اور اقرا یہ کہتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اقرا اپنے سسر کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس نے احمد سے اس بارے میں بات کی، مگر احمد نے بھی اسے الٹا ہی سمجھایا، ابو ہیں، اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو تم سن لیا کرو، ایک وقت میں وہ جو کہتے ہیں وہ دوسرے وقت میں بھول جاتے ہیں۔ مگر احمد کے ابو کا چڑچڑاپن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اقرا اگر کوئی بھی کام کرتی، کھانا پکاتی یا کسی چیز کے لیے اپنے سسر سے پیسے مانگتی تو وہ اسے کہتے، تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، تم نے میرے لیے دال کیوں پکائی، تم نے ضرور اپنی امی ابو کے لیے گوشت پکایا ہوگا اور تمہیں پیسے اسی لیے چاہیے تاکہ تم باہر کسی اور آدمی کے ساتھ جا کر عیاشیاں کر سکو۔ مگر اقرا اپنے سسر سے ہر وقت یہی کہتی، ابو، آپ ہر بات میں میرے مرحوم والدین کو کیوں لاتے ہیں، اور میں سارا دن گھر میں آپ کے پاس ہی تو رہتی ہوں۔ رات کو جب احمد گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اقرا کچھ پریشان ہے۔ اس نے پوچھا، اقرا کیا بات ہے؟ اقرا نے کہا، یا تو آپ مجھے الگ گھر لے کر دیں
تو یا پھر ابو سے کہیں کہ وہ فضول باتیں نہ کیا کریں۔ گھر کے خرچ کے لیے اگر ان سے کہوں تو وہ مجھے بہت باتیں سناتے ہیں، کہتے ہیں تم دونوں میاں بیوی کی نظر میری جائیداد پر ہے، میں اپنے جیتے جی یہ جائیداد کسی کو نہیں دوں گا۔ احمد نے کہا اچھا تو ابو نے ایسا کہا ہے، میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں۔ جب احمد اپنے ابو سے بات کرنے گیا تو دونوں باپ بیٹے میں اس بات کو لے کر کافی بحث ہوئی۔ احمد نے کہا ابو میں بھی روز روز آپ کی باتیں سن کر تنگ آ گیا ہوں، یہ جائیداد میری ہے، میرے پیسوں پر نظر نہ رکھو، میں بھی تو دیکھتا ہوں آپ یہ جائیداد کیسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، میں آج ہی تمام پیپرز پر آپ سے دستخط کرواؤں گا، میں بھی تو دیکھوں مجھے کون روکتا ہے۔ احمد نے زور زبردستی سے اپنے ابو سے تمام پیپرز پر دستخط کروانے کی کوشش کی۔ احمد اور اس کے ابو کی آوازیں سن کر اقرا بھی وہاں آ گئی، مگر اس سے پہلے کہ احمد کے ابو پیپر پر دستخط کرتے ان کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ ہاتھا پائی کے دوران بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ احمد اور اقرا کو لگا کہ شاید ابو انتقال کر گئے ہیں، تو وہ دونوں بہت گھبرا گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ دونوں گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر کہیں باہر چلے گئے۔ اتنے میں اقرا کا بھائی جنید گھر کے اندر آ گیا۔ اس نے دیکھا گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے اور کوئی گھر میں نظر نہیں آ رہا۔ جنید نے پہلے احمد کو فون کیا مگر اس کا فون سوئچ آف جا رہا تھا۔ پھر گھر کی حالت کو دیکھ کر جنید نے پولیس کو فون کیا۔ جب پولیس نے سارے گھر کی تلاشی لی تو احمد کے ابو ان کو وہاں بے ہوشی کی حالت میں ملے۔ گھر کی صورتحال دیکھ کر پولیس والوں کو اور جنید کو لگ رہا تھا کہ یہ شاید چوروں کا کام ہے اور فاروق کی ان سے ہاتھا پائی کے دوران یہ حالت ہوئی ہے۔ مگر پولیس جب احمد کے ابو کو ہاسپٹل لے گئی تو ان کے ہوش میں آنے کے بعد ان کو احمد کی سچائی کا پتہ چلا کہ جائیداد کی وجہ سے میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ پولیس نے فوراً احمد کو گرفتار کیا۔ احمد کے ابو نے پولیس سے کہا آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، میں اس پر کوئی عدالتی کارروائی نہیں کروانا چاہتا، یہ میرا بیٹا ہے، جانے انجانے میں اس سے ایسا ہو گیا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو۔ احمد اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا، اس نے روتے ہوئے اپنے ابو کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا ابو خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے چاہے کچھ بھی نہ دیں مگر خدا کے لیے مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ ضرور دے دیں۔ احمد کے ابو نے جب احمد کی بات سنی تو انہوں نے اقرا کو بھی اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹی مجھ سے بھی جانے انجانے میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں تمہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، میرے بعد یہ پیسے یہ جائیداد یہ سب تم دونوں کا ہی تو ہے۔ اقرا نے کہا ابو آپ ایسی باتیں نہ کریں، یہ جائیداد اور پیسے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ہمارے بڑوں کو چاہیے وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے اور نرم لہجے میں بات کریں اور اپنی بہو بیٹیوں کو میکے کے طعنے اور فضول باتیں نہ کریں، کیونکہ سخت لہجے میں کی گئی باتیں بعض اوقات برے حالات پیدا کر دیتی ہیں، جیسے فاروق اور احمد کے درمیان جائیداد کو لے کر پیدا ہوئے تھے۔ کیا فاروق کو اپنی دولت اور جائیداد کا گھمنڈ احمد کو بار بار دکھانا چاہیے تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔